آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ بالکل عجیب و غریب جنگ کے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ صاحب ہم نے ان پہ حملہ کر دیا، انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہم نے ان کے اتنے مار دیے، انہوں نے ہمارے اتنے مار دیے۔ اور افسوس اور ستم یہ ہے کہ ہندوستان کو ہمارے بڑوں نے آزاد کروایا اور ہم مسلمان یہ کہتے کہتے تھک چکے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم اس ملک کے لیے خون کی جگہ، پسینے کی جگہ خون دے سکتے ہیں۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے ہمارے بڑے تھک چکے ہیں، مگر ہماری اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہی مجھے ایک صاحب نے بتایا ہماری فوج نے ادھر حملہ کیا، اللہ کرے اور اس کو ترقی ملے اور اس کو ختم کر دے، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر کیا تک ہے اس بات کا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے نفرت کا، وہ ہم جیسے داڑھی ٹوپی والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ترقی کے نعرے لگاتے ہیں کہ مزہ آ گیا اور ہم نے پاکستان کو ختم کر دیا اور پاکستان مرد آباد۔ ہمیں دیکھ کے نعرے بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کے لیے، اس ملک کے باشندوں کے لیے، ہم اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے، اور یہ بات ہمیں تحریری شکل میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہمارے بڑوں نے دی۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو حالات ہے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں وہ تمام تنظیمیں ملک کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے۔ ہماری دل کی تمنا ہے آؤ مار تو بم کر تو اس کو ختم، ہم کب چاہتے ہیں، ہماری کون سی ان سے رشتہ داری ہے۔ مگر مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو پرسوں پریس نوٹ جاری کیا ہے وہ بڑے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم ان کے ماریں گے وہ ہمارے عام لوگوں کی جانیں جائیں گی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ زندہ رہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ہمارے بڑوں میں جمعیت علماء ہند نے بڑے صاف لفظوں میں اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کی فوج کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہماری فوج اگر چاہے گی کہ ہم مسلمانوں کی ان کو ضرورت ہے تو ہم آج بھی اپنا بوریا بستر لے کر سرحدوں پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر مجھے تو یہ بات کہنی تھی کہ یہ ساری باتیں ہم مولوی لوگ کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، مگر یہ تو نئی نسل کے 18، 20، 22، 25، 30 سال کے ینگ لڑکے ہیں جن کے ذہن اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ گویا ہم داڑھی ٹوپی والے نعوذ باللہ غدار ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اس بدتمیزی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا آج کل ایک وہ لڑکی کا بڑا فوٹو وائرل ہے، ویڈیو بڑی وائرل ہے، صوفیہ قریشی کا، اس نے اپنے پریکٹیکل عمل سے ان جیسے غداروں کے منہ پر تماچا مار کے ان کو جواب دیا۔ اس سے اچھا جواب کیا ہوگا؟ اس سے اچھا جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری فوج نے، ہماری فوج نے جو حملے کی نیت کی ہے اور ان کا بیڑا غرق کرنے کا پلان کیا ہے، اس میں ہماری ایک مسلم بہن بھی ہے۔ تو ہم تو اپنے ملک کے ساتھ ہیں، مگر ضرورت اس کی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا دے، تبھی تو وہاں تک پہنچیں گے۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس موقع پر پہلی تو بات یہ ذکر کرنی تھی کہ ہم سوشل میڈیا پر پاکستان سے ریلیٹڈ یا اپنے ملک سے متعلق کوئی بھی ایسی پوسٹ وائرل نہ کرے، کسی بھی پوسٹ پر لائک یا کمنٹ نہ کرے جو ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی، اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ اس لیے جتنے بھی یہاں ینگ بچے لڑکے ہیں وہ اس کا دھیان رکھے، اپنے واٹس ایپ پر بجائے جذبات میں آ کر کے کچھ لکھنے کے سمجھداری کے ساتھ کچھ لکھیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس موضوع سے متعلق سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ دوسری چیز، یہ جو ادھر ادھر کی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں، بھگدڑ مچا دی جاتی ہیں، کل جے پور کے اندر بھگدڑ مچی، ہم ان افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ کل ہی مجھے بدر بھائی نے پڑوسی ہیں بتایا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں اتنے دنوں کا راشن جمع کر، تو یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔
ملک ہمارا مضبوط ہے. اور میں نے تو آج یہ موضوع جان بوجھ کر کے سلیکٹ کیا تھا کہ ہمارا یہ یقین ہے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. چاہے کوئی ہمارے یہاں بم گرا دے. آپ نے نہیں دیکھی ایسی ویڈیو غزہ پٹی کے اندر کہ پوری بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا گیا اور اسی بلڈنگ سے ایک 2 سال 2.5 سال کا معصوم بچہ زندہ 1 ہفتے کے بعد میں نکلا. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ موت وقت سے پہلے آ ہی نہیں سکتی. تو اس قسم کی باتوں پر دھیان دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور سے یہ جو اس قسم کی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے، ان سازشوں کا ہم بالکل بھی حصہ نہ بنے. آپ یقین کریں، خاص طور سے مسلمانوں کے جتنے بھی نیٹ ورک ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے، بہت اسپیشل کر کے ذرا سی پوسٹ کے اوپر گرفتار کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے کام سارے کریں مگر قانون کے دائرے میں رہیں. آپ جانتے ہیں اویسی صاحب کیا نہیں کرتے، سنسد کے اندر بل پھاڑ دیتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا ان کو. کیوں؟ قانون کے دائرے میں کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی ہندوستان میں گزارے مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور دعا کرے یہ جو حالات ہے پورے جنگ کے حالات بنا دیے گئے ہیں، اللہ ان حالات کو ختم کر دے اور ہمارے ملک کی اور یہاں کے باشندوں کی، تمام مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی اللہ ہر طریقے سے حفاظت فرمائے. اور اگر نعوذ باللہ جنگ کے حالات بنتے ہیں تو ہم اپنی مسجد کے منچ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کی فوج کو مکمل طریقے سے کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.